الحمد لله الذي جعلنا محافظ الحديث وتقانا من الرأي والتقليد، والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ ہیں، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر. درود السلام و صلاۃ السلام ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین، شافع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور صلاۃ السلام کے بعد عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث کیا گیا. نبی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت پر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا کرم و احسان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے، لوگوں کو عبادات کے طریقے سکھانا اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنا تھا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، وہ خود بھی عمدہ اخلاق کے مالک تھے، جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی. فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عمدہ اخلاق پر فائز ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، لوگوں کو بھی اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کے اس انداز تربیت کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، کہنے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کی تربیت اور انہیں سکھایا کرتے تھے اچھا اخلاق. سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعلیٰ اخلاق کے بعض پہلو کی چند جھلکیاں ذکر کروں گا، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جود و سخاوت. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پر آپ نے نہ کہا ہو یا منع کر دیا ہو، ہونے کے باوجود اس چیز کو نہ دیا ہو. سائل جب آپ سے کوئی سوال کرتا تھا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز مہیا ہوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو دے دیا کرتے تھے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی شرط پر جو چیز بھی ان سے مانگی جاتی، یعنی اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے آیا ہے اور وہ شرط لگاتے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو وہ چیز دے دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو چیز اس کو چاہیے تو اس نے وہ بکریاں چاہیے تھی، تو اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ فرمائش کی. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں مہیا کی، اتنی بکریاں عطا کی، اگر ان بکریوں کو دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ اگر رکھ دیا جائے تو وہ جگہ جو ہے خالی پر ہو جائے، وہ بھر جائے، اتنا عطا کیا. پھر وہ شخص اپنے قبیلے، اپنے قوم کے پاس جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسلام قبول کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں جیسے انہیں فقر و فاقہ
فقیری کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی سخاوت تھی۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ ایک چادر پیش کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی حالانکہ ضرورت بھی تھی، اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو قبول کرتے ہیں اور اسے پہن کر صحابہ کرام کی مجلس میں داخل ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام میں سے ایک شخص، ان میں سے بہت سارے اشخاص ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو اس چادر کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہی خوب چادر ہے، آپ ایسا کریں یہ چادر مجھے دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کسی بھی سائل کے سوال پر نہ نہیں کہتے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اس شخص کو دے دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ لے لینا، تو وہ اسے تحفہ کر اسے دے دیا۔ اس کے بعد جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے جاتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شخص پر ملامت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی تم نے مانگا، اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ نہیں کہتے، اس کے باوجود تم نے ایسا کیا۔ وہ شخص بھی پھر کہنے لگا میری نیت تو یہ تھی کہ میں اس چادر کے ذریعے برکت حاصل کروں اور اپنی اس چادر کو اپنا کفن بناؤں۔ یہ بھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعلیٰ محبت کی مثال ہے۔ اسی طرح عاجزی و انکساری ہمارے نبی کا دیکھیں کس طرح تھا۔ اگر ہم پڑھیں نا اپنی نبی کے حالات کو، زندگی کو، سیرت کو، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہم کیا ہیں اور وہ کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرشتہ ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک زمین پر نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا پھر بندہ نبی۔ تو وہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں تواضع لربک، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، متواضع انسان تھے، منکسر المزاج تھے، بالکل بہت ہی زیادہ تواضع ان کے اندر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تواضع لربک، اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کرے، یہ جملے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا، مسکین بنا کر رکھنا، اور جب مجھے بلانا اپنے پاس اس وقت بھی مجھے مسکین والی حالت میں اٹھانا، اپنے پاس بلانا، اور اس کے بعد جب قیامت کے دن مجھے جمع کرنا تو مسکین کے گروہ میں مجھے شامل کرنا، اس گروہ میں مجھے اٹھانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں یہ دعا پڑھتی ہے، وہ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں کہ آپ اس طرح دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تم جانتی نہیں کہ مسکین جو ہے مالدار سے 40 سال قبل پہلے جنت میں جائیں گے؟ یہ ہے مسکین کی فضیلت، اس وجہ سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ اور پھر وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کرتے ہیں اللہ کے نبی، وہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ جب بھی کوئی مسکین تمہارے پاس آئے تو انہیں کوشش کرو کہ خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگر تمہارے پاس آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسے دے دو، کیونکہ مسکین جو ہے اگر تم مسکین سے محبت کرتی ہو، اسے اپنے قریب کرتی ہو، تو کل قیامت کے دن اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یہ ایک مسکین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ تواضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمونہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک نمونے آپ کے سامنے میں مزید پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، اتنے بڑے
مقام پر فائز ہونے کے بعد، درجے پر فائز ہونے کے باوجود ان کا تواضع دیکھیں، صحابہ کرام کے ساتھ گھل بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنا، بات چیت کرنا. یہ اگر کوئی ہم میں سے کسی ایک کو کوئی عہدہ مل جائے، آپ دیکھیں وہ آپ کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، اپنے پاؤں کی دھول سمجھنے لگتا ہے. ہم میں سے کسی ایک کو اگر کوئی عہدہ مل جائے، بڑے عہدے پر اگر ہم فائز ہو جائیں، تو ہم اپنے سے نیچے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سب آپ جانتے ہیں، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی کی وفات ہو جاتی تو وہ وفات کے ان کی عیادت اور اس کی وفات میں شرکت کرتے، اس کے جنازے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے جنازے میں شرکت کرتے تھے. اور اگر ان میں اور اس کے بعد جو تدفین کا جو معاملہ ہوتا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کیا کرتے تھے. آج ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اگر ہمارا کسی سے مطلب ہوگا تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے جنازے میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا پھر جو ہے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ گزرتے ہوئے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. آج ہماری حالت دیکھے کیا ہے، اگر کوئی بچہ ہم کو سلام نہیں کرتا ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑا ہی بدتمیز بچہ ہے، بڑا ہی گستاخ، اس طرح کے القاب سے اس کو نوازتے ہیں. اور ہم خود بچوں کو سلام کرنے میں اپنی بے عزتی اور اپنی کمتری سمجھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، وہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل تھے، نہایت رحم دل، نرم مزاج اور ترس کھانے والے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگتا ہے. تو صحابہ کرام اس دیہاتی اس بدو کی طرف لبکتے ہیں تاکہ اسے مارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے تنگی پیدا کرنے والا نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو صحابہ کرام جب وہ اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد صاحب اللہ کے نبی جو ہے اس کو صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس پر ڈول، پانی کا ڈول بہا دو تاکہ یہ جو ہے یہ نجس ختم ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی تھی. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں، رکعت کو لمبی کروں، لیکن جب میں بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے ترس آ جاتا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ماں، اس بچے کی ماں جو بچہ رو رہا ہے وہ اس بچے پر ترس کھا رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے میں جو ہے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں صبح کی نماز میں تاخیر سے جاتا ہوں. جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو وہ کہتا ہے کہ فلاں امام جو ہے وہ نماز کو لمبی کرتا ہے. تو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں پر پڑی تو نبی کریم کا جو چہرہ ہے وہ چینج ہونے لگتا ہے، تبدیل ہونے لگتا ہے. اس کے بعد نبی کریم وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ و نصیحت کرتے تھے تو اس وقت ان کا چہرہ جو اتنے شدید غصے میں نہیں ہوتے تھے جس طرح ابھی میں اس بندے کی بات سننے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ہو رہا ہوں. وہ وعظ نصیحت کرتے ہوئے نہیں ان کا چہرہ جو ہے اس قدر غصہ ہوتے تھے، لیکن یہ جو بات ان کے کان میں پڑی تو وہ کس قدر غصہ ہوا ہے. اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی امام ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو مختصر پڑھائے، ہلکی پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے مریض ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہے، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو ہلکی کرے. اگر ایسا نہ کرو گے تو اسی طرح کا اختلاف پیدا ہوگا. ان چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص امام ہے تو اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کا خیال کرتے ہوئے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے سارے نوجوان ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لمبی نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بچے ہیں، خواتین ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، بیماری کوئی بیمار ہے، تو مقتدیوں کے حساب سے مقتدیوں کو دیکھ کر نماز پڑھانا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک.
آج ہم خود دیکھیں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب آئیں آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس طرح باہر تھا، جس طرح وہ باہر اپنے اخلاق ان کا ظاہر ہوتا تھا، ویسے ہی بالکل اپنے گھر میں بھی وہ اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا رویہ حسن سلوک اس طرح تھا، وہ ان کی خدمت کرتے، ان کے کام میں ہاتھ بڑھاتے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کو سیا کرتے تھے، اپنے جوتوں پر پیون لگایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو کام دوسرے لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اسی طرح خادم کے ساتھ حسن سلوک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے مارا، اور نہ ہی مجھے کبھی برا بھلا کہا، حتیٰ کہ ہل فعلت کذا و کذا، اس طرح بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ کام اس طرح کرنے کے لیے کہا تھا اور تم نے ایسا کیا، اس طرح تک نہیں کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا، اس کے علاوہ یہ آخری پہلو جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا درگزری کرنے والے تھے، اپنے دشمن کو، حتیٰ کہ اپنے دشمن تک کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ایک بدو، ایک دیہاتی آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے، اور اس چادر کے سرے جو ہوتے اس میں وہ موٹی ٹائپ چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ موٹا ہوتا ہے، تو جب وہ کھینچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان بالکل ریڈ کلر کا واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف ملتفت التفات کرتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے گھومتے ہی سب سے پہلے ایک چماٹ ماریں گے، اس کے بعد پوچھیں گے تو نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اخلاق دیکھیں، مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، جو آپ کو اللہ نے مال دیا اس میں سے مجھے کچھ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً حکم جاری کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند پہلو کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ موقع ملا تو انشاءاللہ مزید باتیں اس پر کی جائیں گی، اور یہ اخلاق کے حوالے سے بہت لمبا موضوع یہ تو میں نے مختصر انداز میں بالکل آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق، احسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔